سورج سے سوا نیزے کے فاصلے پر آ جانا۔ بچپن میں والدہ سے سنا تھا اور کچھ دوسرے رشتہ داروں سے سنا تھا یا اور لوگوں سے اکثر یہ سنا کہ قیامت کے نزدیک زمین سورج کے نزدیک چلی جائے گی اور اتنی نزدیک ہو جائے گی کہ سوا نیزے کے فاصلے پر آ جائے گی۔ انہوں نے یہ حدیث شاید کہیں سے سنی تھی، مجھے معلوم نہیں کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ مسند حدیث نہیں ہے، لیکن یہ سینہ در سینہ چلتی تو رہی ہے اور ایسی پاسبلٹی ہے زمین پر۔ مجھے بہرحال لیکن یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ قیامت کے نزدیک اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ یہ زمین سورج کے بہت نزدیک آ جائے، نہ صرف نزدیک آ جائے گی بلکہ اس سے جا ٹکرائے گی۔ جس وقت یہ کائنات واپس پلٹ رہی ہوگی اسی دوران قیامت سے متعلق سورج کے سوا نیزے پر آ جانے والی علامات ظاہر ہوں گی، جیسا کہ پورا نظام درہم برہم ہو رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسی وقت سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہوا ظاہر ہو، جیسا کہ حدیث نبی میں بیان کیا گیا۔ کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی لیتے ہیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ترقی، دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ مغرب سے نمودار ہو رہی ہے، روشنی نکلنا۔ کچھ علماء کرام نے اس بات کو اس طرح لیا۔ ویسے تو زمین کے سورج سے سوا نیزے پر آ جانے کا عمل ناممکن دکھائی دیتا ہے اور عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن جو لوگ سائنس کا علم رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ سائنس کے اصولوں کے مطابق زمین کا سورج سے سوا نیزے پر آ جانا ناممکن نہیں ہے۔ جو لوگ سائنس کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ سورج جلتی ہوئی گیسوں کا مجموعہ ہے جس پر ہر وقت ایٹمی اور ہائیڈروجن بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں، بلکہ سائنسدانوں کے مطابق سورج پر ہر وقت فشن اور فیوژن ری ایکشن ہو رہے ہیں، بلکہ فشن ری ایکشن نہیں ہو رہے۔ فشن ری ایکشن اس وقت ہوتے ہیں جب ہیوی ایٹمز ہوں، جن کے ہیوی نیوکلیائی والے ایٹمز ہوں، تو وہاں تو ہائیڈروجن ہے، ہیلیم ہے، تو وہاں پر فیوژن ری ایکشن ہو رہے ہیں۔ تو سورج پر ہر وقت فیوژن ری ایکشن ہو رہے ہیں۔ فشن ری ایکشن میں بڑے ایٹم ٹوٹ کر چھوٹے ایٹم بناتے ہیں اور اس عمل میں توانائی خارج ہوتی ہے، جبکہ فیوژن ری ایکشن میں چھوٹے ایٹم آپس میں مل کر بڑے ایٹم بناتے ہیں۔ اس عمل میں بھی بہت زیادہ توانائی خارج ہوتی ہے۔ یاد رہے سورج پر فیوژن ری ایکشن ہو رہے ہیں، فشن نہیں ہو رہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت سورج پر فشن ری ایکشنز کے مقابلے میں فیوژن ری ایکشن زیادہ ہو رہے ہیں، بلکہ فیوژن ری ایکشن ہی ہو رہے ہیں اور ہائیڈروجن ایٹم مل کر ہیلیم ایٹم بنا رہے ہیں۔ یہ عمل بڑی شد و مت سے جاری ہے اور پھر ہیلیم ایٹم سے اور بڑے ایٹم بنتے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا جب سورج پر یہ فیوژن ری ایکشن بھی ختم ہو جائیں گے، اور جب یہ عمل ختم ہو جائیں گے تو سورج آہستہ آہستہ گیسی حالت سے مائع حالت میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا اور پھر مائع سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جائے گا۔ موجودہ حالات میں اگر سورج زمین سے سوا نیزے کے فاصلے پر آ جائے تو اس کی حرارت کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس پر زندگی کا وجود ناممکن ہو جائے گا، اور جب زمین پر زندگی کا وجود ہی نہیں رہے گا تو پھر زمین چاہے سوا نیزے پر آ جائے یا پھر سورج پر جا کر گر جائے، اس سے انسانوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی کوئی اس عمل کو دیکھنے والا ہوگا۔ ہاں البتہ اگر سورج کی حرارت اتنی رہ جائے کہ زمین کے پاس آنے پر بھی اس پر زندگی باقی رہ جائے، اس صورت میں انسانوں کے لیے تکلیف کا عمل ہوگا، لوگ اس وقت گھبرائیں گے۔ سائنس کے اصولوں کے مطابق زمین کا سورج سے سوا نیزے پر آ جانا ناممکن نہیں ہے، لیکن اس تمام عمل کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ نظام شمسی کس طرح وجود میں ہے۔ اس سے متعلق سر جیمز جینس کا نظریہ بہت حد تک درست تسلیم کیا جاتا ہے۔ سر جیمز جینس کے مطابق نظام شمسی میں موجود دوسرے سیارے بھی بشمول زمین سورج کا حصہ تھے۔ بگ بینگ کے بعد جب سے یہ کائنات پھٹی ہے، اس کائنات میں موجود سورج اور دوسرے ستارے حرکت کر رہے ہیں، کہکشائیں حرکت کر رہی ہیں۔ سر جیمز جینس کے مطابق ہوا یہ کہ ایک دوسرا ستارہ جو کہ سورج سے بہت زیادہ بڑا تھا، حرکت کرتا ہوا سورج کے نزدیک سے گزرا۔ نیوٹن کے قانون تجاذب کے مطابق، جب کیا ہے نیوٹن کا قانون؟ ایوری آبجیکٹ ان دا یونیورس attracts the other object with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance۔ اس کائنات میں ہر جسم دوسرے جسم کو ایک قوت سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس قوت کی مقدار دونوں اجسام کے میسز کے حاصل ضرب کے
راست متناسب اور دونوں اجسام کے مرکزوں کے درمیانی فاصلے کے مربع کے بالعکس متناسب، یعنی کہ اتنی فورس لگ رہی ہے کہ اگر دو جسم، دو سورج اور زمین اگر کھینچ رہے ہیں، دونوں کا میس ہے، ان دونوں کے میسز کو ملٹیپلائی کریں، ان دونوں کے ملٹیپلائی کے ڈائریکٹ پورشن، یعنی کہ اگر ان کے میسز زیادہ ہیں تو فورس بھی زیادہ ہوگی، اور ان کے درمیان اگر ڈسٹینس زیادہ ہے تو فورس کم ہو جائے گی۔ ہوا یوں کہ جو دوسرا ستارہ حرکت کرتا ہوا سورج کے نزدیک سے گزرا، وہ سورج سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ جس وقت وہ سورج کے نزدیک سے گزر رہا تھا تو اس کی کشش کی وجہ سے سورج سے لہروں کی صورت میں کچھ مادہ الگ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ مادہ دوسرے ستارے تک پہنچتا، وہ دوسرا ستارہ حرکت کرتا ہوا بڑی تیزی سے سورج سے کافی دور چلا گیا۔ اب جو مادہ سورج سے الگ ہوا تھا وہ مختلف ٹکڑوں کی صورت میں سورج کی کشش کی وجہ سے سورج کے گرد ہی چکر لگانے لگا، اور انہی مختلف ٹکڑوں سے نظام شمسی کے مختلف سیارے بنے، جن میں زمین اور دوسرے 8 سیارے شامل ہیں۔ پلوٹو جو اب نظام شمسی میں شامل ہے، اس کی کچھ ریزنز ہیں، یہاں پر اس پر ڈسکس نہیں کروں گا۔ اب اس وقت نظام شمسی میں زمین اور 8 سیارے پلوٹو اس میں شامل نہیں کر رہے، اور ان کے چاند سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ زمین سورج سے ایسے مناسب فاصلے پر ہے کہ نہ تو زمین سورج سے دور ہوتی ہے، نہ ہی سورج کے نزدیک ہو رہی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے مرکز مائل اور مرکز گریز قوت کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب کوئی جسم کسی دائرے میں حرکت کرتا ہے تو اس پر 2 قوتیں عمل کر رہی ہوتی ہیں، ایک مرکز مائل قوت اور دوسری مرکز گریز قوت، یعنی کہ سینٹریفیگل قوت۔ مرکز مائل قوت جسم کو دائرے کے مرکز کی طرف کھینچتی ہے، جبکہ مرکز گریز قوت جسم کو دائرے کے مرکز سے دور کھینچتی ہے، اور جب تک یہ دونوں قوتیں مساوی یعنی برابر ہوں جسم دائرے میں حرکت کرتا رہتا ہے۔ اگر جسم پر مرکز گریز قوت مرکز مائل قوت سے بڑھ جائے تو جسم دائرے کے مرکز کی طرف گر جائے گا، موو کرتا چلا جائے گا، اور مرکز گریز قوت اور اگر مرکز گریز قوت بڑھ جائے تو جسم اپنے محور سے دور چلا جائے گا، دور ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ اگر مرکز مائل قوت بڑھ جائے تو جسم دائرے کے مرکز کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ تھوڑا سا یہاں غلط لکھا ہے، اگر یہ کہ کسی بھی جسم کے دائرے میں حرکت کے لیے مرکز مائل اور مرکز گریز قوت بہت ضروری ہے۔ مرکز مائل قوت وہ قوت ہے جو کسی جسم کو دائرے کے مرکز کی دائرے حرکت میں کسی جسم کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ مرکز مائل قوت کے بڑھنے سے زمین سورج کے نزدیک ہوتی چلی جائے گی، اگر مرکز گریز قوت بڑھ جائے تو زمین سورج سے دور چلی جائے گی۔ کسی بھی جسم کو دائرے میں حرکت کرنے کے لیے دونوں فورسز برابر ہونی چاہیے۔ زمین کی سورج کے گرد گردش والے معاملے میں اصول کچھ اس طرح سے ہے کہ زمین پر عمل کرنے والی مرکز مائل اور مرکز گریز قوت دونوں برابر ہیں۔ سورج زمین کو جس قوت سے اپنے مرکز کی طرف کھینچ رہا ہے وہ قوت مرکز مائل قوت کہلاتی ہے، اور زمین اس کے مخالف قوت لگا رہی ہے جو کہ مرکز گریز قوت کہلاتی ہے، اور زمین کو یہ مرکز گریز قوت زمین کی گردش یعنی ویلاسٹی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگر زمین کی گردش کی رفتار بڑھ جائے اور سورج کی مرکز مائل قوت یہی رہے تو زمین کی مرکز گریز قوت مرکز مائل قوت سے بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے زمین اپنے مدار سے باہر کی طرف حرکت کرتی ہوئی سورج سے دور ہٹتی چلی جائے گی۔ لیکن موجودہ حالات میں یہ بات ناممکن ہے، کیونکہ زمین کو اپنی ویلاسٹی بڑھانے کے لیے قوت یعنی فورس درکار ہوگی جو اس پر عمل کرے۔ ایسا صرف ایک صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا سیارہ کوئی اور مادی جسم اس سے ٹکرائے جو اس کی ویلاسٹی کو بڑھا دے۔ اس وقت دونوں قوتیں مساوی ہیں، لیکن زمین سورج سے مناسب فاصلے پر گردش کر رہی ہے۔ ہاں، البتہ زمین پر سورج کے نزدیک ہونے کے قوی امکانات ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے اور تمام ستارے جلتی ہوئی گیسوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ان پر ہر وقت لاتعداد فیوژن ری ایکشن ہو رہے ہیں، ہم ایٹمی دھماکے سمجھ لیں، جن کے نتیجے میں ان پر ہر وقت فشن اور فیوژن ری ایکشن ہو رہے ہوتے ہیں۔
فشن ریئیکشن میں ایٹموں کے نیوکلیس ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، جبکہ فیوژن ریئیکشن میں چھوٹے ایٹموں کے نیوکلیس باہم مل کر ایک بڑے نیوکلیس ایٹم کا نیوکلیس بناتے ہیں، جن کے نتیجے میں نئے عناصر بنتے ہیں۔ اس کائنات میں تمام مادہ فیوژن ریئیکشن کے نتیجے میں بنا ہے۔ ابتدا میں جب زمین سورج سے الگ ہوئی تو اس پر بھی سورج ہی کی طرح عمل ہو رہے تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فشن ریئیکشن کم ہوتے چلے گا اور فیوژن ریئیکشن بڑھتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں زمین سرد ہوتی چلی گئی اور اس پر بھاری عناصر وجود میں آتے گئے، اور اسی طرح کا عمل کئی ستاروں پر ہوا، جس کے نتیجے میں ستارے گیسی حالت سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہوتے گئے۔ ایسے بہت سے ستارے ہیں جن پر ریئیکشنز ختم ہو چکے ہیں اور ان کی روشنی ختم ہو چکی ہے اور وہ ٹھوس حالت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایسے ستاروں کو سائنسدان مردہ ستارے کہتے ہیں، اور سائنسدانوں کے مطابق مردہ ستاروں کی کشش کی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی، بلیک ہولز کہہ لیں۔ بالکل اسی طرح سے سورج پہ بھی ہر وقت ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ سورج پر فشن ریئیکشنز کم ہوتے جائیں گے اور فیوژن ریئیکشنز بڑھتے جائیں گے، بلکہ ہوئی فیوژن ریئیکشن نہیں، سوری، جس وقت میں نے لکھا تھوڑا سا مجھے بھی کانسیپٹ میں پرابلم تھی۔ بالکل اسی طرح سے سورج پر بھی ہر وقت بڑھ جائیں گے، اور ایک طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا جب اس پر ایندھن ختم ہو جائے گا اور اس پر ایٹمی دھماکے ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت سورج پہ فیوژن ریئیکشن زیادہ ہو رہے ہیں، اور جب فیوژن ریئیکشن بھی ختم ہو جائیں گے تو اس وقت ایسا ہوگا کہ سورج ابتدا میں گیس سے مائع میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ مائع سے ٹھوس حالت میں تبدیل ہوتا جائے گا۔ اس عمل کے دوران سورج سے خارج ہونے والی حرارت کی مقدار بھی کم ہو جائے گی۔ جیسے جیسے سورج اپنی توانائی کھوتا جائے گا تو وہ گیس سے مائع اور پھر مائع سے ٹھوس میں تبدیل ہوگا، اور اس عمل کے دوران سورج کی کشش کی قوت بڑھ جائے گی۔ ایسی صورت میں لازمی طور پر زمین پر سورج کی کشش کی قوت یعنی مرکز مائل قوت مرکز گریز قوت سے زیادہ ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں زمین سورج کے نزدیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایسا نہیں کہ زمین سیدھے راستے پر چلتی ہوئی ایک دم سے سورج سے جا ٹکرائے گی، بلکہ زمین کی حرکت پیچ دار راستے پر ہوگی، اور یہ عمل 1 یا 2 دن میں نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل میں بہت مدت لگے گی، اور جب تک زمین سورج سے سوا نیزے کے فاصلے پر پہنچے گی تو اس وقت سورج کی حرارت کم ہو چکی ہوگی، اس لیے اس وقت زمین پر انسان زندہ ہوں گے، وگرنہ اگر سورج اس طرح موجودہ حالت میں جس طرح ہے جلتی ہوئی گیسوں کا مجموعہ ہوا تو زمین کے سوا نیزے پر آنے سے بہت پہلے زمین کی ہر چیز جل کر خاک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت سورج سے جو لپٹیں اٹھ رہی ہیں وہ ہزاروں یا شاید لاکھوں میل کی بلندی تک پہنچتی ہیں۔ جس وقت سورج کی روشنی مدھم ہو رہی ہوگی تو اس وقت چاند بھی گہناتا جائے گا، یعنی کہ چاند مدھم پڑ جائے گا سورج کی روشنی کی ریفلیکشن کی وجہ سے نا، کیونکہ چاند کی اپنی کوئی روشنی تو ہے نہیں، اس کی روشنی سورج کی روشنی ہی کی وجہ سے ہے، اور جب سورج کی روشنی ہی نہیں رہے گی تو چاند بھی گہنا جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی، اور اس وقت موقع پر یا تو وہ سورج کی کشش کے بڑھ جانے کی وجہ سے سورج سے ٹکرانے سے پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یا پھر جب زمین سورج کی کشش کے بڑھ جانے کی وجہ سے سورج کے نزدیک ہو رہی ہوگی تو زمین کے سورج سے ٹکرانے سے پہلے ہی چاند سورج سے جا ٹکرائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسی لیے چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو قیامت کے قریب آنے کی علامت بیان کیا گیا، جیسے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یا تو قیامت سے پہلے چاند پھٹ جائے گا یا یہی پاسبلٹی ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اکٹھے ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے۔ تبارک الذی، سورہ قیامت 6 تا 9۔